لینا اور اس کو اپنے گلے کا توق بنانا۔ جب خدا کا کلام ہمارے گلے کا توق بن جاتا ہے تو ہم آسمان کی بادشاہی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جب گلے کا توق نہیں بنتا ہمارے گھروں سے بیماریاں نہیں جاتی۔ سب سے بڑی ہماری کمزوری ہے دعا نہ کرنا، کلام کو نہ پڑھنا، اس کے آگے نہ جھکنا۔ خروج کی کتاب 22واں باب اور 23واں باب اور اس کی 25ویں آیت میں لکھا ہے کہ تم اپنے خداوند خدا کی عبادت کرنا تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا اور تمہارے بیچ میں سے بیماری کو دور کرے گا۔ کیا ہم اپنے بچوں کو ایسا سکھاتے ہیں؟ نہیں سکھاتے۔ کام بہنیں ہر معاشرے میں کام ہوتی ہیں۔ جنا عورت وہی ہے جو اپنے بچوں کو تربیت کرتی ہے کلام کی تربیت کرنے سے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ بچے چوری کرنا چھوڑ دیتے ہیں، بچے جو نافرمان ہوتے ہیں وہ ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں۔ پہلے وہ کیا بولتے ہیں؟ ابا، پھر وہ کیا بولتے ہیں؟ ابو جی، پاپا جی۔ جب کلام کی تربیت اندر ہوتی ہے، جب خدا کا خوف ہوتا ہے، جب یہ تربیت نہیں ہوتی ابا کیوں کر دینا؟ اندر تربیت نہیں، اندر خالی ہے۔ ایسی کثرت زبان سے خدا نفرت کرتا ہے۔ جب ہمارے اندر تربیت ہوگی، مٹھاس ہوگی تو ہم اچھے بڑے کی چھوٹے کی تمیز کریں گے، پیار کریں گے۔ گھر کے اندر کوئی جانور ہو، جب ہم جانوروں کو پیار کرتے ہیں تو وہ بھی ہم سے پیار کرتے ہیں۔ اپنی جان لینے سے پہلے اپنی جان دے دیتے ہیں، اتنے وہ وفادار جانور ہوتے ہیں۔ کوئی بھی جانور اپنے گھروں کے اندر رکھے، اس کو پیار کرے، محبت کرے۔ خدا جانوروں کو بھی جانتا ہے، پرندوں کو بھی جانتا ہے، حیوانوں کو بھی جانتا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ بچے کی ایسی تربیت کر جس راہ پر اس نے چلنا ہے تاکہ وہ بوڑھا ہو کر بھی اس راہ سے نہ ہٹے۔ کتنی بہنیں اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہیں مجھے بتائیں؟ کھانا دینے سے پہلے جو کرتی ہیں وہ بتائیں، جو نہیں کرتی خدا کے مذبح کے سامنے خداوند کی ہیکل میں جھوٹ نہیں بولنا۔ کھانا دینے سے پہلے بتاتی ہیں کہ بیٹے آپ نے دعا۔ ایک بہن کا ہاتھ نظر آیا پورے چرچ میں سے، 2 3 4 5 بہن 6 بہنوں کا ہاتھ نظر آیا ہے، باقی ویسے ہی۔ اگر ہم بچوں کو تربیت نہیں کرتے، مسیح کے خاندان میں ہمارا نام نہیں، مسیح کے رجسٹر میں ہمارا نام نہیں، مسیح ہماری پہچان نہیں، مسیح ہماری زندگی میں نہیں، مسیح گھرانے کے اندر پیدا ہونے سے انسان مسیحی نہیں بنتا۔ مسیح وہی ہوتے ہیں جو مسح کیے جاتے ہیں، جن کی زندگیوں میں لشکروں کا خدا رہتا ہے، جو اس کی محبت میں قائم رہتے ہیں۔ یوحنا کے خط میں لکھا ہے کہ جو مسیح کی محبت میں قائم رہتے ہیں یقیناً خدا ان کی زندگی میں رہتا ہے، اور جن کی زندگی میں خدا رہتا ہے ان کو یہ سارے طریقے، سارے نمونے وہ سکھا دیتا ہے۔ کیونکہ کلام مقدس میں لکھا کہ یسوع مسیح نے کہا کہ میں آسمان پر جا رہا ہوں، میرا آسمان پر جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اگر میں آسمان پر نہیں جاؤں گا تو وہ دوسرا مددگار روح حق نہیں آئے گا۔ میں جاؤں گا، میں اپنے باپ سے درخواست کروں گا، پھر وہ آپ کے لیے پاکرو کو بھیجے گا، پاکرو آپ کے اندر رہے گا، وہ آئندہ کی آپ کو خبریں دے گا۔ خبریں ان لوگوں کو ملتی ہے جو کلام کی تربیت پر قائم اور دائم رہتے ہیں، جو اپنے بچوں کو تربیت دیتے ہیں۔ رات کو خدا ان کو خواب کے وسیلہ سے ان کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے۔ جو بہنیں بچوں کو تربیت نہیں کرتی، کون ہم کلام ہوتا ہے؟ کھیترپال ہوتے ہیں، جنات ہوتے ہیں، خبیث ہوتے ہیں، جو بچوں کی تربیت نہیں کرتی۔ کہتی ہیں کہ ہمارا فلانا مجھے رات کو ملا تھا، اس نے کہا کہ میں مر گیا تھا لیکن آپ نے کسی کو کپڑا نہیں دیا، آپ مانگنے والوں کو کپڑا دے دیں، 40 دن کسی کو کھانا کھلائیں۔ نہیں، یہ سب رسمی باتیں ہیں، لیکن ان باتوں کو چھوڑ کر جس کی زندگی میں یسوع رہتا ہے
وہ نہ کسی دربار پہ جاتا ہے، وہ نہ کسی جادوگر کے پیچھے جاتا ہے، جس کو یسوع کی پہچان مل جاتی ہے، جس کو اس کلام کی تربیت مل جاتی ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے یہ ان والدانوں کے لیے، ان بہنوں کے لیے آج یہ نصیحت ہے، یہ ان کے لیے سبق ہے۔ یہ بہنیں اپنے بچوں کو تربیت نہیں کرتی۔ نوجوان بیٹیاں بیٹے کیوں خراب ہوتے ہیں؟ کلام کو نہ سننے سے، کلام کی تربیت نہ اندر رکھنے سے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ بچے کی ایسی تربیت کر، کس کو خدا فرما رہا ہے؟ والدین کو، ماؤں کو، بہنوں کو۔ پھر ہم کہتے ہیں شوگر کی بیماری ہے، ہیپاٹائٹس ہے، اندر پتھریاں ہیں، رسولیاں ہیں۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، افسوس کے ساتھ یہ باتیں کرنی پڑتی ہیں۔ جس کی زندگی میں لشکروں کا خدا ہے، بیماری کی ضرورت نہیں کہ بیماری اندر آ سکے۔ خداوند کا بندہ ایوب صابر جو مرد خدا تھا، جو خداوند سے پہلی بات کہ وہ خداوند سے ڈرنے والا تھا، اس کی تربیت پر قائم اور دائم رہنے والا تھا۔ خدا نے اس کی تربیت کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے اس کے 4 چفیرے اپنی آگ کی باڑ کی تھی۔ ہمارے اوپر باڑ ہوتی نہیں ہوتی، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے، لوکا کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 46ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے تو تم مجھے کیوں خداوند خدا کہہ کر پکارتے ہو، اور جھوٹے لبوں سے خداوند کو نفرت ہے۔ اور لکھا ہے کہ جب تم دعا پر دعا کرو گے تو میں اپنے کان پھیر لوں گا، میں دعا نہیں سنوں گا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ بچے کی ایسی تربیت کر جس راہ پر اس نے چلنا ہے، تاکہ وہ بڑا ہو کر بھی اس راہ سے نہ ہٹے۔ بچوں کے اندر ایسی تربیت ہونی چاہیے، بچوں کے اندر ایسا شعور ہونا چاہیے کہ میں نے ساز بجانا ہے، میں نے خداوند کے حضور میں پرارتھنا کرنی ہے، میں نے خداوند کے مذبح پہ اوپر خدا کے کلام کی پریچ کرنی ہے، میں نے بہت سی زندگیوں کو تبدیل کرنا ہے۔ اگر تبدیل کرنے والا اندر ہوگا تو ہم تبدیل کریں گے، اگر تبدیل کرنے والا نہیں ہوگا تو کیسے اس لوگوں کو تبدیل کریں گے؟ تبدیلی عمران خان والی نہیں، تبدیلی یسوع مسیح والی، جس کا وعدہ ہے کہ ابن آدم کھوتوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ حکومتیں چلی جاتی ہے لیکن یسوع کی حکومت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، جو والدین اپنے بچوں کی ایسی تربیت نہیں کرتے، صبح کو ویسے ہی کھانا دے دیتے ہیں، یہ گناہ ہے، نیچ فطرت ہے۔ کھانے سے پہلے اپنے پاس چھڑی رکھے، جو بیٹا بیٹی کھانے کے لیے آئے ایک تماچا لگائیں اس کے چہرے پر، اس کو کہیں کہ یسوع کے آگے جھک دعا کر، پھر کھانا ملے گا۔ کلام مقدس میں خداوند کا بندہ پولس کہتا ہے کہ جو انسان کام نہیں کرتا اور وہ کھانا بھی نہ کھائے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ بچے کی اس راہ پر تربیت کر جس راہ پر اس نے چلنا ہے، تاکہ وہ برا ہو کر بھی اس راہ سے نہ ہٹے۔ کلام مقدس میں لکھا کہ اے میرے بیٹے، تو میری تعلیم تو فراموش نہ ہو، تاکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے اور تو میرا کلام لینا، اس کو اپنے گلے کا توقع بنانا، تاکہ تیرا بھلا ہو، تیری عمر دراز ہو۔ خدا ایسی برکتیں دیتا ہے۔ سو خدا اس کلام کے وسیلہ سے سبھی بہنوں بھائیوں کو برکت بخشے۔ ہاللویا، ہاللویا۔ اور کتنے لوگوں نے کلام کے وسیلے برکت پائی ہے؟ اور کیا سیکھا ہے خدا کی خاطر سے؟